فرقہ پرست پارٹیاں مسلمان کو برباد کرنا چاہتی، فرقہ پرست پارٹیاں ہندوستان میں بسنے والوں کی نظر میں جمعیت علماء ہند کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آج کی صورتحال تو اتنی خراب ہے کہ راستہ چلتے آدمی کو پکڑتے ہیں اور مار پیٹ کر کے جان سے مار دیتے ہیں۔ بس آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جمعیت علماء کا نہ یہ دستور ہے، نہ ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو وہ گنڈا گردی کر رہے ہیں تم بھی کرو، ہم نہیں کہتے۔ اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفرت کی آگ لگا رہے ہیں فرقہ پرست لوگ، آپ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں اپنے کردار کو پیش کریں، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس کے اندر ظالموں کے گردن کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہو۔ فرقہ پرست طاقت ہندوستان کے اندر، اس نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو آگ لگا دی ہے۔ اس کے آگ لگنے کے بعد میدان اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے اندر چلنا بھی مشکل ہے۔ میں نے جو بات آپ سے عرض کی ہے، آپ پیار و محبت کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کریں، مسلم کے ساتھ بھی، ہندو کے ساتھ بھی۔ جب آپ کے مدرسوں کا جلسہ ہو تو آپ وہاں اپنے قرب و جوار کے وہ لوگ جو بی جے پی کے ادارے سے آپ انہیں بلائیے، بچوں کی تقریریں سنوائیے، پیار و محبت بھرے پیغام سنائیے۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم ہوتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 90-95% ایسے مدرسے ہیں جن کا دروازہ ہے ہی نہیں، بند کہاں سے ہوگا؟ کتا گھس جائے، گدھا گھس جائے، جو چاہے گھس جائے، تم بھی آؤ گھسو اور دیکھو کہ مدرسے والوں کا کردار کیا ہے۔ بدقسمتی ہے ملک کی، جن کے آباء و اجداد نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی اپنی پالیسی کے لیے جانوں کو قربان کیا، جیلوں میں گئے، ایک ایک آدمی 9 سال 10 سال جیل کے اندر رہا، اور انگریز کی جیل اس کی تو موت اور زندگی کا سوال تھا۔ جو ظلم کر سکتا تھا وہ ظلم کرتا تھا۔ کبھی اس کا اثر قبول نہیں کیا جمعیت علماء کے لوگوں نے، جیل میں چلے گئے جیل میں، لیکن جو اپنا اسٹینڈ تھا وہ 1 انچ برابر پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ دیش ویرودھی لوگ، ملک کے دشمن، انہوں نے ایک اصطلاح نکال دی، یہ دیش ویرودھی ہیں۔ ہم چونکہ جانتے ہیں، اس لیے ان کے اس اعلان کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہمارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کہتے ہو کہا کرو، جیل میں چلے گئے۔ جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت ہے جو ان کے لیے 10-10 سال 15-15 سال کام کرتی ہے، اور 90% لوگوں کو ضمانت ملتی ہے اور نکل کر باہر آ جاتے۔ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، ہم مذہب کی بنیاد پر ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ فرقہ پرست طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ جمعیت علماء ملک کے دشمنوں کی امداد کرتی ہے۔ ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے ان کا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے سر کے اندر بھیجا نہیں ہے، ہمیں قانون نے یہ حق دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ ہندوستان میں نہیں ہے اور جیل میں بند کر دیا گیا، وہ اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو وکیل دے گی اپنے خرچ کے اوپر۔ یہ ملک کا دستور ہے، ہم بھی وکیل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احساس ہے کہ اللہ ان کو بری کر دیتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی غلطی کی ہے، لوور کورٹ نے بھی غلطی کی ہے، یہ غلطی ہم نہیں کریں۔ ہندو بھی مسلمان بھی تنہا مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کم تعداد ہے ہندوؤں کی، ہندو بھی پھنسے ہوئے ہیں۔
جمعیت علماء کی یہ تاریخ ہے۔ آپ فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ سیاسی قوت سے نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اپنے مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر ہر مظلوم کی مدد کرنا تمہارے لیے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے حدیث سے جو تم کو فیصلہ ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر کتا بھی مر رہا ہے سسک کر پیاس کی وجہ سے اور پانی نہیں ہے، کتا بلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو نے اس کی مدد کر دی، اس کی زندگی کو بچا دیا، تیرے گناہوں کی مغفرت اور معافی ہو جائے گی۔ جمعیت علماء ہند یہ کام کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب لوور کورٹ نے فیصلہ دیا پھانسی کا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا پھانسی کا، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو جن طاقتوں نے جیل میں ڈالا تھا مسلم دشمنی کی بنیاد پر ڈالا تھا، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ کردار ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ملک کے حالات ہیں، مسلمان رونا روتا ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، مسلمان اس کا تدارک نہیں کرتا۔ ملک ہمارا ہے، ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے، پیار و محبت ہندو اور مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، فسادات نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے بزرگ کو عمر میں زیادہ ہوئے چاچا کہہ کر کے بلایا، کب سے ہیں کوئی تاریخ نہیں بتا سکتا ہوں۔ اس طرح مسلمان پیار و محبت کے ساتھ رہتا تھا۔ آج کون سی آفت اور مصیبت آ گئی کہ آپ نے مسلمان جوانوں کو اٹھا کر کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ بہار میں بہت سے لوگ پکڑے گئے، دہشت گردی۔ ایک آدمی سائیکل کے ٹائر میں اگر کہیں پھٹ جاتا تھا تو اس کو جوڑنے کا کام کرتا تھا، اسے اٹھا لیا کہ دیش ودروہی ہے، ارے اس کی اولاد ہے، ماں باپ نہیں ہے، اور گانٹتا ہے۔ اسے کہاں سے پتہ چل گیا کہ میں دیش ودروہی اس کی مخالفت میں کام کرتا ہوں؟ جمعیت علماء نے مسلمانوں کے لیے بھی کام کیا، ہندوؤں کے لیے بھی کام کیا۔ 7-8 سال ہو گئے اس واقعے کو، فساد ہوا، ایک ٹرک لے جا رہے تھے، اس کے اندر جانور تھے، مارا پیٹا جلا دیا، جانور چھوڑ دیے۔ ارے بھائی گائے کوئی کٹنے ہی کے لیے لے جاتے ہیں؟ مجھے شوق تھا گائے پالنے کا، میں نے 9 گائے بیک وقت میرے پاس رہا کرتے۔ یہ معاملہ تو آدمی کس طرح اپنی زندگی کو گزارے اس سے متعلق ہے۔ یہ چیز آسام کا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے دوسرے صفت پر، یہ ہے فرقہ پرستی۔ سپریم کورٹ نے ان کو فیصلہ دے دیا کہ تم ہندوستانی ہو۔ اب گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جو ہندوستانی ہے اس کو ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ بدبخت فرقہ پرستی ایسی چیز ہے کہ 5-6 سال ہو گئے ان لوگوں کو گورنمنٹ نے نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ ہم پھر کورٹ میں جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، تاریخ ابھی نہیں ملی ہے۔ ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، ہم ہندوستان کے اندر ہر مظلوم کی مدد کرنا چاہتے اس طریقے پر، یعنی میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی مر گیا اور مار دیا، اور یہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آسام کے معاملے میں ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو اب حکومت کو وہاں دینا پڑے گا انہیں نیشنلٹی سرٹیفکیٹ۔ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر پاتا۔ جمعیت علماء کا قدم پیچھے نہیں ہٹائے، ہم تو اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں۔ کوئی اور مائی کا لال اگر ہوتا اور اس طرح کرتا تو خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ لیکن جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، ملک کی آزادی میں اس کی قربانیاں ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ورکرز، اس کے صدر، نائبین صدر، ورکنگ کمیٹی کے ممبر سب جیل جا چکے،
کس لیے؟ ملک کی آزادی کے لیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، یہ سب دارالعلوم ہی کے پڑے ہوئے تھے۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، کوئی شخص اگر کرتا ہے، ان کی تائید کچھ کرتا ہے تو اگلے دن الزام لگا کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم سے کہتے ہیں کہ تم دیش ویرودھیوں کو جیل سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں نکالتے ہیں جیل۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دیش ویرودھی تھا تو سپریم کورٹ نے اسے باعزت بری کیسے کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بنایا تھا وہ مکار تھے، جھوٹے تھے، نفرت کی سیاست کی بنیاد پر انہوں نے نکالا تھا۔ میرے بھائی، اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے آپ اسے کچھ مت کہیے، اپنے منزل مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، پیار و محبت کے ساتھ رہیے، گاؤں در گاؤں رہیے، دکھ سکھ میں ان کے شریک رہیے، تب آپ کا یہ عمل، جمعیت علماء کی یہ خدمات اپنا رنگ لا سکتی ہیں، ورنہ نہیں ہوگا کچھ۔ میں نام لے کر کہتا ہوں کہ فلاں اتنے دن جیل میں رہے، فلاں اتنے دن جیل میں رہے، فلاں کون مائی کا لال ہے جو یہ کہہ دے کہ ان کی طرح جیل میں رہے ہیں؟ مر جائے گا، پیش نہیں کر سکتا انسان، کچھ فکر نہیں کسی کی گھر کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کا کردار ہے، آپ کے بزرگوں کا کردار ہے، جمعیت علماء ہند کا کردار ہے، اس کو اپنی زندگی میں آپ اتاریے۔ گالی مت دیجیے، گالی سن کر گردن نیچی کر لیجیے۔ موقف وہی ہے کہ بابا شراب کیوں پیتا ہے، چھوڑ دے شراب کو، وہ گالی دیتا ہے، دیا کرے، تب آپ جماعت کے سچے سپوت ہوں گے، ورنہ گالیاں دینے والے تو ہزاروں، وقت جب پڑتا ہے کچھ نہیں کرتے۔ آپ کو یہ کام پیار و محبت کا مل جل کر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا چاہیے۔ اس کا اثر آپ چند دنوں کے اندر دیکھ لیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ بالکل الگ تھلگ ہو کر پڑ جائیں گے، آپ کو کچھ آپ کے ہاتھ میں رہے گا نہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، اور جمعیت علماء یہی کر رہی ہے، یہی کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنے کردار کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی کردار سے آپ دریا کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آج دنیا جینے کا حق نہیں دیتی۔ میرے بھائی، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، مایوس نہ ہوں آپ، یہ تو دنیا ہے، ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج غروب ہوتا ہے۔ جو لوگ آج اس کردار کو پیش کر رہے ہیں، کل وہ دیکھیں گے کہ حالات پلٹ گئے۔ ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس کے اندر ظالموں کے گردن کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہو۔